تو ناظرین، آج کا بیان حضرت ذاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے اور گارنٹی ہے جس دعا کی قبول ہونے کی، تو آپ یہ کام ضرور کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا رزق ٹوٹ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی بندہ ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو رزق میں تنگی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کرے۔ اگر کوئی ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا تو اللہ اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے، اس کے رزق کو منقطع کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے ثواب میں کچھ نہ گھٹے گا۔ یعنی آپ نے کچھ صدقہ و خیرات کیا اور کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتا ہوں، تو آپ کے ثواب میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے ماں باپ کو بھی اس کا فائدہ نصیب ہو جائے گا۔ تو آپ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب اپنے ماں باپ پہنچانے کی ضرور بھی ضرور کوشش کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ مر گئے، ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا راہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ میرے ماں باپ جب زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ نیک سلوک کی راہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعد مرگ نیک سلوک سے یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھے۔ یعنی جب آپ نفل پڑھیں تو نفل کے اندر 2 4 6 8 10 رکعت ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھ لیں۔ آپ اگر روزے رکھیں، اب نفل روزے رکھنے ہیں تو جہاں آپ اپنے لیے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی رکھ لیا کریں، کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ اچھے سلوک کا یہ ایک طریقہ ہے کہ جو یہ کرتا ہے گویا اس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک جیتے جی بھی کیا اور ان کے مرنے کے بعد بھی کیا۔ ایک اور بات بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کرے، جو ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کی طرف سے قرض ادا کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نیکوں کے ساتھ اٹھے گا۔ قیامت کے دن نیکوں کے ساتھ اٹھے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص نفلی صدقہ دے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ تمام ایمان والوں کی نیت کرے، کیونکہ انہیں بھی ثواب پہنچے گا اور اس کے ثواب میں کچھ کم نہ ہوگا۔ میں ابھی قبرستان میری والدہ کے یہاں فاتحہ کے لیے پہنچا تھا، وہاں فاتحہ پڑھنے کے بعد میں لوٹا تھا تو میرے استاد مجھے مل گئے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میری والدہ کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا، میں نے جتنے بھی یہاں قبرستان میں مومنین آرام کر رہے ہیں سب کے لیے میں نے دعا کی اور سب کے لیے مغفرت کی میں نے دعا کی، اور یہ کہتے پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میری والدہ کے لیے بھی انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ تو چونکہ یہ حدیث میں پڑھ چکا تھا تو مان میرے ذہن میں آیا کہ یہ حضور کے فرمان پر عمل ہے کہ تم صرف اپنے اور اپنے رشتہ دار ہی کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو بلکہ تم سب کے لیے کرو، اس لیے کہ سب کو ثواب پہنچے گا اور تمہارے ثواب کے اندر اللہ کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ اب یہاں ایک حدیث سنو، الامن والعلا میں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے
ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 27 مرتبہ مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے بعد جو بھی وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات بھی جب کریں تو صرف اپنے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے نام ہی سے نہیں بلکہ جملہ مومنین و مومنات کے نام کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ ہمارے ثواب میں تو کوئی کمی نہ ہوگی، لیکن نیت کی وجہ سے اللہ اپنے فضل و کرم سے جملہ مومنین و مومنات کو اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔